السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس اور نند مجھے ایک انجان کلینک پر چیک اپ کے لیے لے گئیں۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک انجیکشن لگایا جس سے مجھے غنودگی ہونے لگی۔ نیم بے ہوشی میں نے دیکھا کہ ساس ڈاکٹر کو پیسوں کی گڈی دے رہی ہے اور نند میرے میڈیکل پیپرز پر انگوٹھا لگوا رہی ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں گھر کے بستر پر تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا وہ میڈیکل پیپر ڈھونڈا اور جب اسے پڑھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس پر لکھا تھا کہ میرا نام عروج ہے اور میری زندگی کی کہانی کسی خوبصورت خواب سے شروع ہو کر ایک ایسے خوفناک اندھیرے میں گم ہو گئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب میں بڑی ہوئی تو میرے والد کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادیاں جلدی کر دی جاتی تھیں، اس لیے میرے لیے بھی رشتے آنا شروع ہو گئے۔ ایک دن ہمارے گھر ایک بہت ہی امیر اور عزت دار خاندان کی طرف سے رشتہ آیا۔ یہ رشتہ فیصل کا تھا، جو ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور اس کی اپنی ایک بہت بڑی کمپنی تھی۔ فیصل کی ماں رضیہ بیگم اور اس کی چھوٹی بہن ندا ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے میرے والد کو اپنی دولت اور شرافت کا بہت بڑھا چڑھا کر بتایا۔ رضیہ بیگم دیکھنے میں ایک انتہائی باوقار اور رعب دار عورت لگتی تھیں۔ ان کے پہناوے اور ان کے بولنے کے انداز سے ان کی امیری جھلکتی تھی۔ ندا بھی بہت بن سنور کر آئی تھی اور اس نے مجھے دیکھ کر ایک ایسی جھوٹی مسکراہٹ دی جسے میں اس وقت اپنی بھولی سمجھ میں سچی محبت سمجھ بیٹھی۔ میرے والد فیصل کے خاندان اور اس کے کاروبار سے بہت متاثر ہوئے۔ انہیں لگا کہ ان کی بیٹی ایک ایسے گھر میں جا رہی ہے جہاں اسے زندگی کی ہر آسائش اور خوشی ملے گی اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور میری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میرے والد نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر مجھے جہیز دیا اور مجھے رخصت کرتے وقت بہت روئے۔ انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا، اب وہی تمہارا گھر ہے اور تم نے اپنی جان دے کر بھی اس گھر کی عزت کرنی ہے۔ میں اپنے والد کے ان الفاظ کو اپنے دل پر لکھ کر فیصل کے گھر آ گئی۔ فیصل کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ وہاں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ ملازم تھے، بڑی گاڑیاں تھیں اور ہر طرف دولت کا بکھرا ہوا نظام تھا۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ فیصل بہت ہی نرم مزاج اور محبت کرنے والا شوہر تھا۔ اس نے مجھے بہت عزت دی اور میرا ہر خیال رکھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے مجھے اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہے اور میری قسمت نے مجھے آسمان پر بٹھا دیا ہے۔ رضیہ بیگم اور ندا بھی شروع میں مجھ سے بہت اچھی طرح پیش آتی تھیں۔ وہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھیں اور ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر باتیں کرتی تھیں۔ میں ان کی ان باتوں اور ان کی اس جھوٹی محبت میں اس قدر کھو گئی تھی کہ مجھے ان کے اصلی چہروں اور ان کی سازشوں کا
ذرا بھی اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن شادی کو ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ فیصل کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ فیصل کا ایکسپورٹ کا بزنس تھا اور اسے اکثر مہینوں تک باہر رہنا پڑتا تھا۔ فیصل کے جانے کے بعد گھر کا ماحول اچانک تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ رضیہ بیگم اور ندا کا رویہ میرے ساتھ بالکل بدل گیا۔ وہ جو کل تک مجھے اپنے ساتھ بٹھاتی تھیں، اب انہوں نے مجھ سے بات کرنا بھی کم کر دیا تھا۔ ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی رضیہ بیگم مجھے گھر کے بھاری اور مشکل کام کرنے کا حکم دیتی، اور اگر مجھ سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تو ندا مجھے طعنے دیتی اور میری غریبی کا مذاق اڑاتی۔ میں ان کی باتوں پر چپ رہتی اور اکیلے میں رو لیتی، کیونکہ میں اپنے والد کی نصیحت اور فیصل کی محبت کی خاطر یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید فیصل کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت چڑچڑی ہو گئی ہے، اور جب فیصل واپس آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہی تھا، جو میری بھولی سمجھ سے بہت بالا تر تھا۔ میری زندگی اس بڑی سی حویلی میں ایک قیدی کی طرح ہو گئی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور رات کو تھک کر سو جاتی۔ ایک دن اچانک میری طبیعت کچھ خراب سی ہونے لگی۔ مجھے صبح سے ہی اپنے سر میں ایک عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا اور میرے جسم میں انتہائی تھکاوٹ تھی۔ مجھے چکر آ رہے تھے اور میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کام کی زیادتی اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ایسی حالت ہو رہی ہے۔ میں کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں ناشتے کی ٹرے سمیت زمین پر گر پڑی۔ میرے گرنے کی آواز سن کر رضیہ بیگم اور ندا بھاگتی ہوئی کچن میں آئیں۔ انہوں نے مجھے زمین پر گرے دیکھا تو بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہوتیں یا مجھے سہارا دے کر اٹھاتیں، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ایک خاموش اشارہ تھا جو میں اس وقت اپنی مدہوشی میں نہیں سمجھ سکی۔ ندا نے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑا اور مجھے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا۔ رضیہ بیگم نے جھوٹی ہمدردی کا نقاب پہنتے ہوئے کہا کہ عروج بیٹا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا چہرہ تو بالکل پیلا پڑ گیا ہے۔ لگتا ہے تمہیں کوئی بہت بڑی بیماری لگ گئی ہے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا کہ امی جی میں ٹھیک ہوں، شاید مجھے کمزوری ہو گئی ہے، میں تھوڑی دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لیکن ندا نے فوراً میری بات کاٹی اور بولی کہ نہیں بھابھی، آپ کی حالت بہت خراب ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنی بیمار لگ رہی ہیں۔ ہم آپ کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے۔ بھائی جان ہمیں کیا کہیں گے کہ ہم نے ان کی بیوی کا خیال نہیں رکھا۔ ہم ابھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ میں نے انہیں بہت منع کیا کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں دوا کھا کر سو جاؤں گی تو میرا سر درد اور چکر ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ رضیہ بیگم نے انتہائی سختی اور ایک عجیب سی حاکمانہ انداز میں کہا کہ عروج، جب میں کہہ رہی ہوں کہ تمہیں ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو بس دکھانا ہے۔ تم ہماری بہو ہو
اور ہماری ذمہ داری ہو۔ ہم تمہیں اس حالت میں گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ ان کا یہ انداز اس قدر سخت تھا کہ میں مزید کچھ نہ بول سکی، اور میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ندا نے فوراً اپنے موبائل پر کسی کو میسج کیا، اور پھر اس نے مجھے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کرنے کا کہا۔ میری طبیعت بہت گر رہی تھی، اور میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اپنا دوپٹہ سر پر اچھے سے اوڑھ لیا۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو رضیہ بیگم اور ندا دونوں تیار کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی پریشانی تھی جو مجھے بالکل اصلی نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ میں بھاری قدموں کے ساتھ چل کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ رضیہ بیگم میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں، اور ندا اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی گھر کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی اور شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ میں نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے شہر کے کسی بڑے اور معروف ہسپتال میں لے جا رہی ہیں، جہاں عام طور پر ہم لوگ جاتے تھے، لیکن گاڑی کا رخ اس طرف نہیں تھا جہاں شہر کے بڑے ہسپتال تھے۔ گاڑی نے شہر کے مرکزی حصے کو چھوڑ کر ایک عجیب اور سنسان علاقے کی طرف اپنا رخ کر لیا تھا، جہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور وہاں آبادی بہت کم تھی۔ مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، اور میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ امی جی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا ہسپتال تو اس طرف نہیں ہے۔ رضیہ بیگم نے میری بات سن کر ایک انتہائی مصنوعی اور میٹھی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور کہا کہ عروج بیٹا، آج کل عام ہسپتالوں میں بہت رش ہوتا ہے، اور وہاں ڈاکٹر صحیح طرح وقت نہیں دیتے۔ میری ایک پرانی جاننے والی ڈاکٹر ہیں جو بہت قابل اور تجربہ کار ہیں۔ ان کا کلینک تھوڑا شہر سے باہر ہے، لیکن وہاں علاج بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہم تمہیں وہیں لے کر جا رہے ہیں تاکہ تمہارا تسلی سے معائنہ ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ تمہیں کیا کمزوری ہے۔ ندا نے بھی آگے سے مڑ کر کہا کہ ہاں بھابھی، وہ ڈاکٹر بہت اعلیٰ ہیں، اور ان کے پاس عام لوگ نہیں جاتے۔ ہم نے ان سے خاص وقت لیا ہے، آپ بس بے فکر رہیں، وہ آپ کو ایک ہی دن میں ٹھیک کر دیں گی۔ میری طبیعت چونکہ پہلے ہی خراب تھی اور سر میں درد تھا، اس لیے میں نے ان کی باتوں پر بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر کے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ گاڑی تقریباً آدھا گھنٹہ مزید چلتی رہی، اور اس دوران گاڑی کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ ندا اور رضیہ بیگم آپس میں اشاروں سے یا انتہائی دھیمی سرگوشی میں کچھ باتیں کرتی رہیں جو میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ مجھے بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ ان دونوں کی ٹینشن میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے وہ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے نکل پڑی ہیں، اور انہیں ڈر ہے کہ کہیں ان کا منصوبہ ناکام نہ ہو جائے۔ آخر کار گاڑی ایک انتہائی پتلی اور سنسان گلی میں جا کر رک گئی۔
میں نے آنکھیں کھول کر باہر دیکھا تو وہ ایک عجیب سا پرانا اور تنگ علاقہ تھا، جہاں دھوپ کی روشنی بھی صحیح طرح نہیں پہنچ رہی تھی۔ سامنے ایک پرانی سی بلڈنگ تھی جس پر کسی قسم کا کوئی بڑا بورڈ یا ہسپتال کا نشان نہیں لگا ہوا تھا۔ بس ایک چھوٹا سا لوہے کا بورڈ تھا جس پر کلینک لکھا ہوا تھا، اور وہ بھی بہت پرانا اور زنگ آلود لگ رہا تھا۔ مجھے اس جگہ کو دیکھ کر بہت عجیب سا خوف محسوس ہوا، کیونکہ ہم لوگ جس خاندان اور جس دولت کے ماحول میں رہتے تھے، وہاں کی عورتیں ایسی جگہ پر علاج کے لیے کبھی نہیں جا سکتی تھیں۔ میں نے گھبرا کر دوبارہ پوچھا کہ امی جی، یہ کیسی جگہ ہے؟ مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مجھے اب ٹھیک لگ رہا ہے۔ لیکن ندا نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور میرا بازو انتہائی سختی سے پکڑ کر مجھے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے انتہائی چڑچڑی آواز میں کہا کہ بھابھی، آپ نخرے مت کریں، ہم یہاں اتنی دور آپ سے مذاق کرنے نہیں آئے، آپ چپ چاپ ہمارے ساتھ اندر چلیں، ہم نے ڈاکٹر کو وقت دیا ہوا ہے۔ اس کی پکڑ میں ایسی سختی تھی جسے محسوس کر کے میری روح تک کانپ گئی۔ رضیہ بیگم نے بھی گاڑی سے اتر کر مجھ پر سختی کی اور کہا کہ عروج، تم وقت ضائع کر رہی ہو، جلدی اندر چلو۔ میں ان دونوں کے درمیان مجبور اور بے بس ہو کر اس پرانی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ ڈراؤنا اور عجیب تھا۔ وہاں نہ تو کسی ہسپتال جیسی صفائی تھی اور نہ ہی وہاں مریضوں کا رش تھا۔ ایک عجیب سی کیمیکل اور دوائیوں کی تیز بو وہاں پھیلی ہوئی تھی، جس سے میرا سر مزید چکرانے لگا۔ سامنے ایک پرانا سا کاؤنٹر تھا جہاں ایک عجیب شکل کا مرد بیٹھا تھا۔ اس نے ہماری طرف دیکھ کر ایک عجیب سی جانی پہچانی مسکراہٹ دی، جیسے وہ رضیہ بیگم کو پہلے سے جانتا ہو۔ رضیہ بیگم نے اس سے کچھ اشاروں میں بات کی، اور پھر وہ ہمیں ایک چھوٹے اور اندھیرے کوریڈور سے گزارتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے تک لے گیا۔ اس کمرے کے باہر کوئی نام کی تختی نہیں تھی۔ ندا نے دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ کمرے کے اندر ایک ڈاکٹر بیٹھا تھا جس نے سفید کوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کسی مسیحا جیسا رحم یا نرم دلی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی شیطانی چمک تھی جو کسی کسائی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کا چہرہ انتہائی سخت اور ڈراؤنا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے رحمی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے رضیہ بیگم کو دیکھ کر اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کا کہا، اور پھر میری طرف ایک انتہائی تحقیقی اور گہری نظر سے دیکھا۔ رضیہ بیگم نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری بہو عروج ہے، اس کی طبیعت صبح سے بہت خراب ہے، اس کے سر میں درد ہے اور یہ چکر کھا کر گر پڑی تھی۔ آپ اس کا اچھی طرح معائنہ کریں اور اس کا پورا علاج کریں، چاہے اس کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑے۔ ڈاکٹر نے ایک عجیب سا کہا لگایا جو بالکل خاموش تھا، اور اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آیا۔ میں نے خوف سے ندا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن ندا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور مجھے ڈاکٹر کے بالکل سامنے اکیلا چھوڑ دیا۔
ڈاکٹر نے میرا بلڈ پریشر چیک کرنے کا ناٹک کیا اور میری آنکھوں میں ٹارچ کی روشنی ڈال کر دیکھا۔ اس نے میری نبض پر اپنی ٹھنڈی اور سخت انگلیاں رکھیں تو مجھے ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی، جیسے کوئی موت کا فرشتہ مجھے چھو رہا ہو۔ ڈاکٹر نے اپنا چیک اپ مکمل کرنے کے بعد رضیہ بیگم کی طرف دیکھا اور ایک عجیب سے انداز میں سر ہلایا، جیسے ان کے درمیان کوئی پیغام منتقل ہوا ہو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بیگم صاحبہ، ان کی حالت تو واقعی بہت خراب ہے۔ ان کی رگوں میں خون کی شدید کمی ہو چکی ہے اور انہیں فوری طور پر ایک طاقت کا انجیکشن لگانا پڑے گا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ انجیکشن انہیں فوری طور پر طاقت دے گا اور ان کا سر درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ انجیکشن کا نام سنتے ہی میری جان نکل گئی۔ میں بچپن سے ہی ٹیکوں اور انجیکشن سے ڈرتی تھی، اور یہاں اس عجیب ڈاکٹر اور اس ڈراؤنے ماحول میں تو میں کسی بھی صورت میں انجیکشن نہیں لگوانا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے کوئی انجیکشن نہیں لگوانا۔ آپ مجھے پینے والی دوا دے دیں، میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مجھے انجیکشن سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور اپنی ساس کی طرف دیکھ کر منتیں کرنے لگی کہ امی جی خدارا مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے کوئی انجیکشن نہیں لگوانا، میں مر جاؤں گی۔ لیکن میری ان منتوں کا اور میرے ان آنسوؤں کا ان پتھر دل عورتوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ندا آگے بڑھی اور اس نے انتہائی سختی سے میرے دونوں کندھوں کو دبوچ لیا اور مجھے کرسی پر واپس بٹھا دیا۔ اس نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ بھابھی، آپ بچوں کی طرح ضد مت کریں، آپ کی جان جا رہی ہے اور آپ کو انجیکشن کے ڈر کی پڑی ہے۔ جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ ضروری ہے تو بس لگوانا پڑے گا۔ ہم یہاں آپ کے نخرے اٹھانے نہیں آئے۔ رضیہ بیگم نے بھی ڈاکٹر کو اشارہ کیا کہ وہ اپنا کام شروع کرے۔ ڈاکٹر نے ایک دراز کھولا اور اس میں سے ایک سرنج اور ایک چھوٹی سی دوائی کی شیشی نکالی۔ میری آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور میں مسلسل رونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ندا نے میرے بازو کو اتنی بری طرح جکڑا ہوا تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے اس شیشی میں سے ایک عجیب سے نیلے رنگ کا مایا اس سرنج میں بھرنا شروع کیا۔ وہ دوائی کسی طاقت کے انجیکشن جیسی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ کسی گاڑھے اور خطرناک کیمیکل کی طرح تھی، جسے دیکھ کر ہی ایک نامعلوم سا ڈر میرے وجود کو کانپا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سرنج کو اوپر کی طرف کر کے اس میں سے ہوا نکالی اور پھر وہ ایک بے حس اور خونی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف بڑھا۔ میں نے اپنے بازو کو پیچھے کھینچنا چاہا، لیکن ندا کی گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ رضیہ بیگم نے میرے دوسرے بازو کو آ کر پکڑ لیا اور مجھے مکمل طور پر بے بس کر دیا۔ ڈاکٹر نے ایک روئی سے میرے بازو کی رگوں کو صاف کیا اور پھر اس نے بنا کسی رحم کے وہ موٹی اور لمبی سوئی میرے بازو کے گوشت میں گھونپ دی۔ میرے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے بازو پر
آگ کا شعلہ رکھ دیا ہو۔ وہ دوائی میرے خون میں شامل ہو رہی تھی اور اس کا درد اتنا شدید تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ ڈاکٹر نے آہستہ آہستہ وہ پورا انجیکشن میری رگوں میں اتار دیا اور پھر سرنج کو باہر نکال کر وہاں ایک پٹی لگا دی۔ اس نے ندا اور رضیہ بیگم سے کہا کہ اب انہیں تھوڑی دیر یہاں لیٹنے دیں، یہ دوا اپنا اثر دکھائے گی اور ان کی ساری کمزوری دور ہو جائے گی۔ ندا اور رضیہ بیگم نے مجھے پکڑ کر وہاں موجود ایک چھوٹے سے بستر پر لٹا دیا۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے اپنے جسم میں ایک بہت ہی عجیب اور خوفناک تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے وہ میری پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، اور میری سانس اکھڑنا شروع ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے موجود منظر آہستہ آہستہ دھندلا ہونے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا کمرہ اور اس میں موجود لوگ گول گول گھوم رہے ہیں۔ میرے کانوں میں ایک سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں اور میرے جسم کی ساری طاقت کسی نے جیسے نچوڑ لی ہو۔ میں چاہ کر بھی اپنی انگلی تک نہیں ہلا سکتی تھی۔ میری زبان پر جیسے لقوہ مار گیا تھا، اور میں بولنے کی کوشش کرتی تو میرے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلتی تھی۔ موت اور بے ہوشی کے درمیان کا وہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی طاقت کا انجیکشن نہیں تھا، بلکہ مجھے بے ہوش کرنے یا مارنے کا کوئی زہر تھا جو انہوں نے میری رگوں میں اتار دیا تھا۔ میں مکمل طور پر بے ہوش نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک ایسی نیم بے ہوشی اور غنودگی کی حالت میں چلی گئی تھی جہاں میرا جسم مردہ ہو چکا تھا، لیکن میرا دماغ اور میری دھندلی آنکھیں ابھی بھی کچھ دیکھ اور سمجھ رہی تھیں۔ میں نے اپنی دھندلی اور جھبکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈاکٹر میری حالت کو دیکھ کر پیچھے ہٹا، اور اس نے رضیہ بیگم کی طرف دیکھ کر ایک اشاریہ گردن ہلائی۔ رضیہ بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی خوشی اور اطمینان تھا جو کسی کامیابی پر ہوتا ہے۔ رضیہ بیگم نے اپنی مہنگی چادر کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس میں سے پیسوں کی ایک بہت موٹی اور بڑی گڈی نکال کر ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس گڈی میں موجود نوٹ اتنے زیادہ تھے کہ کسی معمولی چیک اپ کی فیس نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے وہ پیسے فوراً اپنی جیب میں رکھ لیے اور پھر اپنی دراز سے کچھ سرکاری قسم کے کاغذات اور فارمز نکال کر میز پر رکھ دیے۔ ندا جو میرے بستر کے پاس کھڑی تھی، وہ جلدی سے ڈاکٹر کی میز کی طرف گئی۔ ان کاغذات پر پہلے سے ہی بہت کچھ لکھا ہوا تھا جو میں اتنی دور اور مدہوشی کی حالت میں پڑھ نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک سٹامپ پیڈ نکال کر رکھا۔ ندا نے ان کاغذات کو ٹھیک کیا اور پھر وہ دوبارہ میرے بستر کی طرف آئی۔ اس نے انتہائی بے رحمی سے میرا سیدھا ہاتھ پکڑا جو اب بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ ندا نے میرے انگوٹھے کو بڑی سختی سے اس نیلی سیاہی والے سٹامپ پیڈ پر رگڑا اور پھر مجھے سہارا دے کر تھوڑا اٹھایا تاکہ وہ میرے انگوٹھے کا نشان ان تیار شدہ میڈیکل پیپرز پر لگا سکے۔ میں اندر ہی اندر چیخ رہی تھی، رو رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے بچاؤ۔
لیکن میری زبان بند تھی اور میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ ندا نے اپنی پوری طاقت سے میرا انگوٹھا ان کاغذات کے بالکل آخری حصے پر دبا دیا، اور اس پیپر پر میری زندگی کا کوئی بہت بڑا فیصلہ یا کوئی موت کا پروانہ میرے ہی انگوٹھے سے مقرر کر دیا۔ انگوٹھا لگوانے کے بعد ندا نے میرا ہاتھ واپس بستر پر پٹخ دیا اور رضیہ بیگم کو دیکھ کر مسکرائی۔ ڈاکٹر نے ان کاغذات کو چیک کیا، ان پر اپنی کوئی خاص مہر لگائی اور ان کاغذات کو تہہ کر کے رضیہ بیگم کے ہاتھ میں دے دیا۔ رضیہ بیگم نے وہ کاغذات اپنے پرس میں بہت حفاظت سے رکھ لیے، اور اس کے بعد میرے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ میری دھندلی آنکھیں مزید کچھ نہیں دیکھ سکیں اور میرا دماغ بالکل سن ہو گیا۔ مجھے آخری آواز ان تینوں کے شیطانی قہقہوں کی سنائی دی تھی، اور اس کے بعد میں ایک گہری اور اندھیری غار میں گرتی چلی گئی، جہاں نہ کوئی روشنی تھی اور نہ ہی کوئی امید۔ کئی گھنٹوں کا وہ جان لیوا سفر، وہ کالا اندھیرا جو میری روح کو دبوچے ہوئے تھا، آخر کار آہستہ آہستہ چھٹنے لگا۔ جب میری یہ گہری اور خوفناک نیند ٹوٹی اور میری آنکھوں نے روشنی کو دوبارہ محسوس کیا، تو میں نے اپنے جسم میں ایک شدید درد اور کمزوری محسوس کی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی بھاری آنکھیں کھولی اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا اور میری آنکھوں کو جھٹکا لگا، کیونکہ میں کسی کلینک یا ہسپتال میں نہیں تھی، بلکہ میں اپنے ہی اس بڑے اور شاندار گھر کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی اور کھڑکی سے شام کے سائے اندر آ رہے تھے۔ میرے دماغ میں ایک طوفان مچا ہوا تھا، اور مجھے وہ کلینک، وہ زہریلا انجیکشن، وہ پیسوں کی گڈی اور وہ انگوٹھا لگوانے کا بھیانک منظر یاد آنے لگا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا جیسے میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میں نے گھبرا کر اپنے دائیں بازو کی طرف دیکھا، جہاں ڈاکٹر نے مجھے وہ سوئی چبھوئی تھی۔ وہاں ایک چھوٹی سی سفید پٹی لگی ہوئی تھی، جس پر خون کا ایک ہلکا سا نشان تھا، جس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ سب کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک ہولناک حقیقت تھی جس کا شکار میں ہو چکی تھی۔ میرے کپڑوں سے ابھی تک اس کلینک کی وہ تیز اور سرانڈ مارتی ہوئی کیمیکل کی بو آ رہی تھی، جس نے میری سانسوں کو گھونٹ دیا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بستر کی چادر کو پکڑا اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرا سر چکرا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے واپس گھر کیسے پہنچایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کاغذات کیا تھے جن پر انہوں نے میرا انگوٹھا لگوایا تھا۔ میرے اندر ایک شدید قسم کا خوف اور تجسس پیدا ہو چکا تھا، جو مجھے پاگل کر رہا تھا۔ مجھے ہر قیمت پر یہ جاننا تھا کہ میری ساس اور نند نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے بستر سے نیچے اتارا اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی۔ میرا پورا وجود اس نامعلوم اور پر اسرار کیمیکل کے اثر سے ٹوٹ رہا تھا، جو اس ظالم ڈاکٹر نے میری رگوں میں اتارا تھا۔ لیکن میرے اندر چھپے ہوئے خوف اور سچائی کو جاننے کی تڑپ نے مجھے ایک عجیب سی طاقت دے دی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ
انتہائی آہستگی سے کھولا تاکہ اس کے قبضوں کی ذرا سی بھی آواز باہر نہ جا سکے۔ باہر کوریڈور میں شام کی گہری تاریکی اور ایک پر اسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حویلی کے بڑے اور شاندار فانوس بجھے ہوئے تھے اور صرف دیواروں پر لگے ہوئے چھوٹے بلبوں کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں دیوار کا سہارا لیتی ہوئی انتہائی دبے قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ میرا ہدف میری ساس رضیہ بیگم کا کمرہ تھا، جہاں مجھے وہ کاغذات تلاش کرنے تھے جن پر میری موت یا میری بربادی کا کوئی ایسا کالا جادو لکھا تھا جس پر میری ساس نے اتنی بڑی رقم خرچ کی تھی اور میرا انگوٹھا زبردستی لگوایا تھا۔ میں چلتے ہوئے اپنی سانسوں کو روکے ہوئے تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری ساس یا نند ندا مجھے دیکھ نہ لیں، کیونکہ اگر میں اس حالت میں کمرے سے باہر پکڑی جاتی تو شاید وہ مجھے دوبارہ کسی اندھیرے کمرے میں قید کر دیتیں یا کوئی اور زہر دے کر ہمیشہ کے لیے سلا دیتیں۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لاؤنج کے قریب پہنچی تو مجھے کچن کی طرف سے ندا اور رضیہ بیگم کی انتہائی دھیمی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ دونوں کچن میں موجود تھیں اور شاید رات کے کھانے یا میرے لیے کسی نئے زہر کی تیاری کر رہی تھیں۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے قدموں کی رفتار کو تھوڑا تیز کرتے ہوئے رضیہ بیگم کے اس بڑے اور پرتعیش کمرے کی طرف بڑھ گئی، جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو کر اسے اندر سے بند کر لیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے بتی جلانے کی ہمت نہیں کی کیونکہ روشنی باہر لاؤنج سے نظر آ سکتی تھی۔ میں نے کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی چاندنی اور سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ رضیہ بیگم کا وہ مہنگا اور چمکدار پرس جس میں انہوں نے وہ کاغذات رکھے تھے، وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی آواز ہتھوڑے کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب پہنچی اور میں نے جلدی سے اس پرس کی زپ کھولی۔ میرے ہاتھ اتنے لرز رہے تھے کہ مجھ سے پرس کے اندر موجود چیزیں صحیح طرح پکڑی نہیں جا رہی تھیں۔ میں نے پرس کے اندر ہاتھ ڈالا تو مجھے لپسٹک اور کچھ چابیوں کے درمیان وہ موٹا اور تہہ کیا ہوا کاغذ محسوس ہوا۔ جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے فوراً وہ کاغذ باہر نکالا اور اسے اپنی مٹھی میں سختی سے بھینچ لیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کسی بارودی سرنگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہو، جو کسی بھی وقت پھٹ کر مجھے راکھ کر سکتی ہے۔ میں نے اپنے کمرے میں واپس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اسے سکون سے پڑھ سکوں۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ لاؤنج ابھی بھی خالی تھا اور کچن سے ان دونوں کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو میرے دل پر خنجروں کی طرح چل رہی تھیں۔ میں تیزی سے واپس اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ میں نے اپنے بیڈ سائڈ لیمپ کی ہلکی سی پیلی روشنی جلائی اور فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے کانپتے اور پسینے سے بھیگے ہوئے ہاتھوں سے
اس تہہ کیے ہوئے کاغذ کو کھولا۔ اس کاغذ پر سب سے اوپر اسی پرانے اور پراسرار کلینک کا نام اور مہر لگی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے انگریزی اور اردو میں کچھ انتہائی پیچیدہ اور ہولناک میڈیکل اصطلاحات لکھی ہوئی تھیں۔ جیسے جیسے میری نظریں ان الفاظ پر سے گزرتی گئیں، میرے جسم کا سارا خون خشک ہوتا گیا اور میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ مریضہ عروج زوجہ فیصل کو ایک انتہائی خطرناک اور آخری سٹیج کا بلڈ کینسر ہے، جس کا علاج اب ممکن نہیں رہا، اور مریضہ کی حالت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ اس کے پاس جینے کے لیے بامشکل چند ہفتے ہی باقی بچے ہیں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھسک گئی، میری سانسیں میرے گلے میں اٹک گئیں، اور میری آنکھیں حیرت اور شدید ترین صدمے سے پوری طرح پھیل گئیں۔ مجھے کینسر تھا، اور وہ بھی آخری سٹیج کا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ مجھے تو کبھی کوئی معمولی سی بیماری بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ صدمہ تو ابھی شروعات تھا۔ میری اصل موت تو ان الفاظ کے نیچے لکھی ہوئی تھی، جس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا اور مجھے ایک ایسی حقیقت سے روشناس کروایا جس نے میرے شوہر، میری ساس اور اس پورے خاندان کی شرافت کے نقاب کو نوچ کر تار تار کر دیا۔ اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بالکل نیچے ایک اور قانونی دستاویز منسلک تھی، جس پر جلی حروف میں لائف انشورنس کلیم اور وصیت نامہ لکھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ مریضہ عروج یہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ اپنی اس لا علاج بیماری یعنی کینسر کے بارے میں جان چکی ہے، اور وہ ہسپتال میں مزید کوئی اذیت ناک علاج یا کیمو تھراپی نہیں کروانا چاہتی، اور وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر پر ہی اپنی آخری سانسیں لینا چاہتی ہے۔ اس لیے ہسپتال یا پولیس اس کی موت کی کوئی تحقیقات نہ کرے، کیونکہ یہ ایک قدرتی موت ہوگی۔ اور سب سے ہولناک بات جو اس دستاویز کے آخر میں لکھی تھی وہ یہ تھی کہ عروج کی موت کے بعد اس کی 5 کروڑ روپے کی وہ عظیم الشان لائف انشورنس پالیسی جو اس کے شوہر فیصل نے شادی کے فوراً بعد اس کے نام پر خریدی تھی، اس کی واحد وارث اور حقدار اس کی ساس رضیہ بیگم ہوں گی، اور اسی انشورنس اور وصیت کے کاغذ پر میرا وہ انگوٹھا لگا ہوا تھا جو ندا نے میری نیم بے ہوشی کی حالت میں مجھ سے زبردستی لگوایا تھا۔ یہ سب پڑھنے کے بعد میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو گیا۔ میرا دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ مجھے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ میں صدمے سے بت بن گئی، اور میرے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، جسے میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا منہ دبا کر روک لیا۔ مجھے اب اس ساری سازش، اس کھیل اور ان کی اس نام نہاد محبت کی ایک ایک کڑی سمجھ آنے لگی تھی۔ میرے ذہن میں وہ دن کسی فلم کی طرح گھومنے لگا جب شادی کے کچھ ہی دن بعد فیصل نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر بہت پیار سے کہا تھا کہ عروج، میں تمہارے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے نام پر ایک بہت بڑی انشورنس پالیسی لی ہے تاکہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم کبھی کسی کی محتاج نہ رہو۔ اور اس نے ہنستے ہنستے
مجھ سے درجنوں کاغذات پر دستخط کروائے تھے۔ میں نے ایک بھولی اور اندھی محبت کرنے والی بیوی کی طرح اس پر اعتبار کیا اور کبھی ان کاغذات کو پڑھنے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ فیصل کا وہ بزنس ٹرپ کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ وہ اس خونی منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ فیصل کی کمپنی پچھلے کئی سالوں سے خسارے میں جا رہی تھی اور وہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ اس نے اور اس کی ماں نے مل کر مجھے ایک بکری کی طرح خریدا اور اس گھر میں لے کر آئے تاکہ وہ میری موت کا سودا کر سکیں۔ انہوں نے اس کلینک کے اس کرپٹ اور قاتل ڈاکٹر کو بھاری رشوت دے کر میری لا علاج بیماری کا یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوایا اور مجھ پر کینسر کا ٹھپا لگا دیا تاکہ جب وہ مجھے ماریں تو کوئی ان پر شک نہ کرے اور پولیس اسے ایک بیمار عورت کی طبی موت سمجھ کر فائل بند کر دے، اور وہ میری موت کے بعد وہ 5 کروڑ کی رقم لے کر اپنی عیاشی کی زندگی دوبارہ شروع کر سکیں۔ مجھے اب یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ وہ مجھے اس پرانے اور غیر معروف کلینک میں کیوں لے کر گئے تھے، کیونکہ شہر کے کسی بھی بڑے اور ایماندار ہسپتال میں ان کا یہ خونی اور جھوٹا کھیل کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جس شوہر کی سلامتی کے لیے میں نے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کی تھیں، وہ میری لاش کے اوپر اپنے کاروبار کا محل کھڑا کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا، اور جس ساس اور نند کو میں نے اپنی ماں اور بہن کا درجہ دیا تھا، وہ میرے دودھ یا میری چائے میں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا سلو پوائزن یا زہر ملانے والی تھیں جو مجھے آہستہ آہستہ موت کے منہ میں لے جاتا، اور دنیا کو یہی لگتا کہ میں کینسر کی وجہ سے مر رہی ہوں۔ میرے اندر ایک ایسا جوالا مکھی پھٹ پڑا جس کی آگ میں میرا سارا دکھ، میرا سارا خوف اور میری ساری معصومیت جل کر راکھ ہو گئی۔ میرے آنسوں خشک ہو چکے تھے اور میری آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور ایک ایسا سرد غضب اتر آیا تھا جو کسی بھی مظلوم عورت کے اندر اس وقت جاگتا ہے جب اسے اپنی موت بالکل سامنے نظر آتی ہے۔ میں جان چکی تھی کہ اگر میں آج اس حویلی میں رک گئی تو کل کا سورج میری زندگی کا آخری سورج ہوگا اور میری لاش اسی بستر پر پڑی ہوگی۔ میں نے اس کاغذ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ تہہ کیا اور اپنی قمیض کے اندرونی حصے میں چھپا لیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان درندوں کے منصوبے کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اور میں مرنے سے پہلے ان سب کے چہروں پر پڑا ہوا یہ شرافت کا نقاب پوری دنیا کے سامنے نوچ کر رکھ دوں گی۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کان لگایا۔ لاؤنج میں اب مکمل سناٹا چھا چکا تھا۔ میں نے اپنے قدموں سے پائلیں اتار کر بستر پر رکھ دیں تاکہ چلتے ہوئے کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ میں نے اپنے سر پر ایک موٹی سی کالی چادر اوڑھی اور اپنے کمرے کا دروازہ انتہائی آہستگی سے کھول کر باہر نکلی۔ حویلی کے بڑے دروازے تک جانا بہت خطرناک تھا، کیونکہ وہاں چوکیدار موجود ہوتا تھا اور وہ فوراً رضیہ بیگم کو خبر کر دیتا۔ میرے پاس واحد راستہ
کچن کے پیچھے موجود سرونٹ کوارٹر اور پچھلی گلی کا وہ چھوٹا دروازہ تھا جہاں سے عموماً کوڑا اٹھانے والے یا صفائی کرنے والے آتے تھے۔ میں دیواروں کے ساتھ چپکتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ میری ٹانگیں اس زہریلے انجیکشن کی وجہ سے ابھی تک کانپ رہی تھیں اور میرے جسم میں شدید درد تھا، لیکن میری ایڈرینالین اور میری جان بچانے کی تڑپ مجھے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ میں کچن کے اندھیرے میں سے گزری اور پچھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی کنڈی کھولی تو دروازے نے ایک ہلکی سی آواز پیدا کی۔ میرا دل اچھل کر میرے حلق میں آ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی نہیں آیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر گلی کے اندھیرے میں نکل گئی۔ رات کے اس پہر وہ گلی مکمل طور پر سنسان اور تاریک تھی۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور سڑک کے کنارے لگے ہوئے پرانے بلب کی پیلی روشنی ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ میں ننگے پاؤں اس ٹوٹی ہوئی اور پتھریلی سڑک پر پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع ہو گئی۔ میرے پاؤں میں پتھر اور کانٹے چبھ رہے تھے جن سے خون رسنے لگا تھا، لیکن مجھے اپنے جسم کے کسی درد کا احساس نہیں تھا۔ مجھے صرف اس موت کی حویلی سے دور جانا تھا جو میرا قبرستان بننے والی تھی۔ میں بھاگتی رہی، گرتی رہی اور پھر اٹھ کر بھاگتی رہی، یہاں تک کہ میں اس پوش اور امیر علاقے سے نکل کر شہر کی مین سڑک پر آ گئی جہاں کچھ ٹریفک چل رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں نے ایک دور سے آتے ہوئے رکشے کو ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا۔ رکشے والا میری یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ میرا چہرہ زرد تھا، میرے کپڑے پسینے اور مٹی سے خراب ہو چکے تھے اور میرے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے ہانپتے ہوئے اور روتے ہوئے اس سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے میرے والد کے گھر پہنچا دو، میری جان کو خطرہ ہے، میں تمہیں تمہاری منہ مانگی رقم دوں گی۔ رکشے والا ایک نیک انسان تھا۔ اس نے مجھے جلدی سے رکشے میں بٹھایا اور میرے بتائے ہوئے پتے کی طرف رکشہ دوڑا دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے اس اذیت ناک سفر کے بعد جب میں اپنے والد کے اس چھوٹے اور پرانے گھر کے دروازے پر پہنچی تو میرے اندر کی ساری طاقت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے بوڑھے والد نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو مجھے اس خستہ اور لہو لہان حالت میں دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے چیخ مار کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور میری ماں بھی بھاگتی ہوئی باہر آ گئیں۔ وہ مجھے اندر لے گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تمہاری ساس کہاں ہے؟ تم اس حالت میں کیوں آئی ہو؟ میں نے فرش پر بیٹھ کر دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا اور اپنی قمیض سے وہ کاغذ نکال کر اپنے والد کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے روتے ہوئے انہیں وہ ساری کہانی سنائی جو میرے ساتھ پچھلے چند مہینوں سے چل رہی تھی، اور آج جو کچھ اس کلینک میں ہوا
وہ سب بتا دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ جس گھر کو وہ میرے لیے جنت سمجھ کر مجھے وہاں چھوڑ کر آئے تھے، وہ دراصل موت کا ایک خونی کنواں تھا، جہاں میری لاش کی قیمت 5 کروڑ روپے لگائی جا چکی تھی۔ میرے والد نے جب وہ کاغذ پڑھا اور اس پر لکھی ہوئی وہ کینسر کی جھوٹی رپورٹ اور وصیت نامہ دیکھا تو ان کے ہاتھوں سے وہ کاغذ گر گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا غصہ اور ایسا دکھ ابھر آیا جو کسی بھی بے بس باپ کی آنکھوں میں ہوتا ہے جب وہ اپنی بیٹی کو موت کے منہ سے واپس آتا دیکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے آنسوں صاف کیے اور ایک انتہائی مضبوط اور غضبناک لہجے میں کہا کہ عروج بیٹا، تم گھبراؤ مت، ان ظالموں نے اس غریب باپ کی بیٹی پر ہاتھ ڈالا ہے جس کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن میں آج ان درندوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ میرے والد کا ایک بہت پرانا اور قریبی دوست شہر کا ایک انتہائی ایماندار اور سخت گیر ایس پی پولیس آفیسر تھا جس کا نام طارق محمود تھا۔ میرے والد نے اسی وقت رات کے 3 بجے طارق صاحب کو فون کیا اور انہیں اس ساری ہولناک صورتحال اور اس انشورنس فراڈ کے بارے میں بتایا۔ طارق صاحب نے صورتحال کی سنگینی کو فوراً بھانپ لیا، کیونکہ یہ کوئی عام گھریلو جھگڑا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا بین الاقوامی طرز کا کرائم اور قتل کی سازش تھی۔ طارق صاحب نے میرے والد سے کہا کہ وہ مجھے لے کر فوراً ان کے دفتر پہنچیں۔ ہم اسی وقت پولیس اسٹیشن گئے، جہاں میں نے طارق صاحب کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور وہ کاغذ ان کے حوالے کر دیا۔ طارق صاحب نے جب وہ کلینک کی مہر اور اس ڈاکٹر کا نام دیکھا تو انہوں نے غصے سے میز پر مکہ مارا اور کہا کہ یہ ڈاکٹر تو پہلے بھی کئی غیر قانونی کاموں اور جعلی سرٹیفکیٹس بنانے میں پولیس کو مطلوب ہے، لیکن یہ پیسے دے کر چھوٹ جاتا تھا۔ آج اس نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور اب یہ کسی صورت نہیں بچے گا۔ طارق صاحب نے فوراً اپنے بہترین اور تیز ترین کمانڈوز کی ایک ٹیم تیار کی اور رات کے اندھیرے میں ہی سب سے پہلے اس پرانے اور غیر معروف کلینک پر چھاپہ مارنے کا منصوبہ بنایا۔ میں اور میرے والد بھی پولیس کی گاڑیوں میں ان کے ساتھ تھے۔ پولیس کی درجنوں گاڑیوں نے بنا سائرن بجائے اس علاقے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ طارق صاحب نے ایک زوردار لات مار کر اس کلینک کا پرانا دروازہ توڑ دیا اور بندوقیں تان کر اندر داخل ہو گئے۔ وہ قاتل ڈاکٹر اور اس کا وہ عجوبہ شکل والا اسسٹنٹ کلینک کے پچھلے کمرے میں بیٹھے شراب پی رہے تھے اور ان پیسوں کی گڈیوں کو گن رہے تھے جو رضیہ بیگم نے انہیں میری موت کا پروانہ لکھنے کے عوض دی تھیں۔ پولیس کو اچانک اندر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ایک کمانڈو نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اپنی بندوق کا بٹ مارا، جس سے اس کے دانت ٹوٹ گئے اور وہ خون تھوکتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ پولیس نے اس کے کلینک کی تلاشی لی۔
تو وہاں سے ایسے درجنوں جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹس، موت کے جعلی پروانے اور خطرناک ادویات برآمد ہوئیں جن سے وہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتا تھا۔ ڈاکٹر کو جب ہتھکڑیاں لگائی گئیں تو اس نے طارق صاحب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اپنا سارا گناہ قبول کر لیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ فیصل اور اس کی ماں نے اسے 20 لاکھ روپے کی رشوت دی تھی تاکہ وہ میری کینسر کی جھوٹی رپورٹ بنائے اور میرے جسم میں ایک ایسا سلو پوائزن داخل کرے جس سے میں 1 مہینے کے اندر سوکھ کر اور تڑپ کر مر جاؤں اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ کلینک پر چھاپہ مارنے کے بعد پولیس کا اگلا ہدف وہ موت کی حویلی تھی جہاں وہ دونوں قاتل عورتیں نہایت سکون سے سو رہی تھیں اور شاید کل صبح میری لاش اٹھانے کا خواب دیکھ رہی تھیں۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں جب پولیس کی گاڑیاں فیصل کی اس عالی شان حویلی کے سامنے آ کر رکیں۔ طارق صاحب نے دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ وہ مین گیٹ کو توڑ دیں۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ حویلی کا بڑا آہنی دروازہ ٹوٹ کر اندر گرا اور پولیس کے درجنوں اہلکار حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ اس اچانک اور خوفناک شور سے رضیہ بیگم اور ندا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنے بستروں سے اٹھیں اور گھبرائی ہوئی حالت میں لاؤنج کی طرف بھاگیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا پورا گھر پولیس کے محاصرے میں ہے اور سامنے میں اپنے والد اور ایس پی طارق صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں تو ان کے پیروں تلے سے وہ زمین بھی کھسک گئی جس پر وہ کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئیں اور ان کی وہ ساری رعونت، ان کا وہ سارا غرور اور ان کی وہ ساری جھوٹی شرافت ایک لمحے میں مٹی کے اندر مل گئی۔ رضیہ بیگم نے اپنی روایتی مکاری کا سہارا لیتے ہوئے چلانا شروع کیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم لوگ ہمارے گھر میں کیسے گھس آئے؟ ہم شہر کے معزز لوگ ہیں، میرا بیٹا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، میں تم سب کی وردیاں اتروا دوں گی۔ اس ڈائن عروج نے تم لوگوں کو کوئی جھوٹی کہانی سنائی ہوگی۔ طارق صاحب نے آگے بڑھ کر ایک انتہائی گرجدار اور خوفناک آواز میں کہا کہ بیگم صاحبہ، آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ آپ کی شرافت کا جنازہ اسی کلینک میں نکل چکا ہے جہاں آپ کے اس قاتل ڈاکٹر نے آپ کا سارا کچا چٹھا کھول دیا ہے۔ آپ نے اس معصوم لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنے اور 5 کروڑ کی انشورنس ہڑپنے کا جو شیطانی منصوبہ بنایا تھا، اس کے سارے ثبوت ہمارے ہاتھ لگ چکے ہیں، اور وہ کاغذ جس پر آپ نے اس کا انگوٹھا لگوایا تھا وہ بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ اب آپ کی بقیہ زندگی جیل کی اس اندھیری کوٹھڑی میں گزرے گی جہاں آپ کو کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ طارق صاحب کے یہ الفاظ سن کر ندا دھاڑیں مار مار کر رونے لگی اور وہ فرش پر بیٹھ کر اپنے بال نوچنے لگی۔ اس نے طارق صاحب کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور گڑ گڑاتے ہوئے بولی کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے یہ سب بھائی جان کے کہنے پر کیا تھا۔ فیصل کا کاروبار ڈوب چکا تھا اور ہم سڑک پر آنے والے تھے۔ اس نے ہی ہمیں کہا تھا
کہ اس لڑکی کو مار کر ہم وہ ساری انشورنس کی رقم لے سکتے ہیں۔ خدا را مجھے جیل مت بھیجیں، میں تو ابھی جوان ہوں، میری تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ ندا کے اس اعتراف نے ان کے تمام جرائم پر آخری مہر ثبت کر دی تھی، اور ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر رضیہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور انتہائی سرد اور پروقار لہجے میں کہا کہ تم لوگوں نے مجھے ایک غریب کی بیٹی سمجھ کر ایک کیڑے کی طرح کچلنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم بھول گئیں کہ جب ایک مظلوم عورت اپنا حق مانگنے اور سچائی پر کھڑی ہوتی ہے تو وہ تم جیسے فرعونوں کے تخت بھی الٹ دیتی ہے۔ تم نے میری لاش کی قیمت لگائی تھی، آج میں تمہاری اس جھوٹی عزت اور تمہارے غرور کو قانون کے قدموں میں روندتی ہوئی جا رہی ہوں۔ پولیس کی خواتین اہلکاروں نے آگے بڑھ کر رضیہ بیگم اور ندا کو ہتھ کڑیاں پہنائیں اور انہیں انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے پولیس کی گاڑیوں میں ڈال دیا۔ ان کا رونا، ان کی منتیں اور ان کی چیخیں اس حویلی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن آج ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ ادھر فیصل، جو کہ اپنے اس خونی منصوبے کی کامیابی کا انتظار کر رہا تھا، وہ 2 دن بعد جب ملک واپس آیا اور اس نے ایئرپورٹ پر قدم رکھا تو اس کو لینے کے لیے اس کی ماں یا بہن نہیں بلکہ FI اور پولیس کے کمانڈوز کھڑے تھے، جنہوں نے اسے ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا اور اسے سیدھا تھانے لے گئے۔ اس کا سارا غرور اور اس کا سارا کاروبار ایک ہی جھٹکے میں تباہ ہو گیا تھا، اور وہ ایک انتہائی گھنونے قتل اور فراڈ کے کیس میں قانون کی گرفت میں آ چکا تھا۔ عدالت میں ان پر ایک طویل اور سخت مقدمہ چلا۔ تمام ثبوت ان کے خلاف تھے، وہ قاتل ڈاکٹر، وہ انشورنس کے جعلی کاغذات اور ندا کا اعترافی بیان، یہ سب کچھ انہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ عدالت نے فیصل، رضیہ بیگم، ندا اور اس قاتل ڈاکٹر کو اقدام قتل، انشورنس فراڈ اور سازش کے جرم میں عمر قید اور بھاری جرمانوں کی سزائیں سنائیں۔ ان کی ساری جائیداد، حویلی اور بینک بیلنس ضبط کر لیا گیا اور انہیں جیل کی ان چکیوں کے حوالے کر دیا گیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ میں نے عدالت کے ذریعے فیصل سے اپنا قانونی خلو لیا اور اس غلیظ اور قاتل انسان کا نام ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے مٹا دیا۔ ناظرین، ہماری آج کی اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔